اس کا مطلب ہے کوئی چیز نئی ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ خاص بات ضروری ہوتی ہے. یسایہ آج جو میرے دل پہ خدا نے بات رکھی وہ ہے نئے سال میں نیا کیا ہے. واٹس نیو ان دا نیو ایئر، یا نئے سال کو وہ کیا چیز ہے جو نیا بناتی ہے. ورنہ یہ ہیپی نیو ایئر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا، another year ہوگا. ٹھیک ہے، جو پچھلے سالوں میں ہماری زندگی میں آتے رہے سال، یہ سال بھی آ گیا اور ویسے ہی چلا گیا. لیکن کوئی چیز ایسی ہے جو اس another year کو نیو ایئر بناتی ہے، اور وہ مین بات اور مین وہ چیز ہے جو نیو ایئر کو نیو ایئر بناتی ہے، جس کو جاننا بڑا ضروری ہے. آئیں کلام مقدس میں سے آج یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 43، 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے. یسایہ مشہور آیت ہے، 43واں باب. بائبل یہ مطلب نیا آگے تک نہیں ہے، پرانا ہی بائبل سی نہیں آنیاں نہیں آنیاں. اس کا مطلب میں بتاؤں گا، بڑا ڈر آج کل ہمیں. ہاں تیار ہے، میں بڑا چار آتا نہیں جان دے، میں کہ جان دے. 43واں باب 19ویں آیت. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. ساتھ والے کی طرف دیکھیں تو ضرور خدا نیا کام کرے گا. اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلے ہم سب کو برکت ملے. اسی کے ساتھ یہ جو حوالہ ہے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خدا ریڈی ہے کیا کرنے کے لیے، کچھ نیا کرنا. وہ نیا کام آگے تھوڑا سا تھوڑی سی ڈسکرپشن اس آیت میں آگے پڑھیں تو اور بھی بہت ساری باتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس آیت میں ایک ڈسکرپشن دیا ہے کہ وہ کیا کرے گا. بیابان میں راہ اور صحرا میں، یہ دونوں چیزیں وہ ایکشنز اور اعمال اور افعال ہیں جو انسان اپنی قوت سے اپنی طاقت سے صحرا میں ندیاں نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب 37ویں اور 38ویں آیت دیکھیں گے کہ خدا تو تیار ہے نیا کرنے کے لیے، لیکن اس میں ہماری کس قدر ذمہ داری ہے. لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت. Gospel of Luke chapter number 5 verses 37 and 38. اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بڑھتا. نہیں تو نئی میں مشقوں کو پھاڑ کر خود بھی رہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرنا چاہیے. آمین. ان دونوں حوالوں میں ایک لفظ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، میں نیا کام، اور نئی مشقیں اور پرانی مشقیں، یہ لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور چونکہ سال میں ہیں، ان دونوں جو اقتباسات ہم نے پڑھے ہیں، اس میں نیا یا نئی کے بارے میں جاننا اور خدا کی مرضی جو اس سال میں ہماری زندگی میں کلیسیائی زندگی میں خدا کچھ نیا کرنے کے بارے میں رکھتا ہے وہ جاننا ضروری ہے.
یسایہ کے حوالے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ صحرا میں ندیاں جاری کرے گا، بیابان میں راہ تیار کرے گا. اس کا مطلب ہے جہاں بیابان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رستہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ جو راہ تیار کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے ٹو گائیڈ اینڈ ٹو پرووائڈ. یعنی بیابان میں نہ صرف وہ رہنمائی کرے گا بلکہ ہماری جو سسٹیننس ہے اس کے لیے مہیا بھی کرے گا. اور صحرا میں ندیاں جاری کرنا وہ ایک ایسا کام اور ایسا عمل ہے جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، جو انسان اپنی عقل اور قوت سے، اپنے زور سے اور اپنی حکمت سے نہیں کر سکتا. اور لوکا کے متن میں ہمیں نئی اور پرانی کا فرق اور موازنہ نظر آتا ہے، تقابل نظر آتا ہے، کمپیریزن نظر آتا ہے. یعنی ایسی چیز جو نئی ہے، ایسی چیز جو نہیں ہے، لیکن جس چیز میں وہ ڈالی جانی چاہیے، وہ نئی چیز جس چیز میں ڈالی جانی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو اس نئی چیز یا نئی برکت کے ضائع ہونے کا پورا کیا ہے، امکان موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اس نئے سال کو نیا بنانے کے لیے کچھ نئی چینج اور تبدیلی کا ہونا ضرور ہے جو ہماری زندگی میں خدا کی کسی برکت کی وجہ سے آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ کسی چیز اس سال کو نیا بنانے کے لیے ایک نئی تبدیلی کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہماری زندگی میں خدا کی کسی برکت کی وجہ سے آئے گی. لیکن اس نئی تبدیلی اور اس نئی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی نیا بننا ضروری ہے، ورنہ اس برکت کے کیا ہونے کا خطرہ ہوگا، ضائع، ویسٹ ہونے کا خطرہ ہوگا. اور اگر یہ برکت ضائع ہو گئی تو ہمارا نیا سال نیا نہیں ہے. وہی جیسے دن آ رہے ہیں، دن جا رہے ہیں، صرف ڈیٹ بدل رہی ہے، اب ایئر بدل رہے ہیں، ایوری تھنگ از دا سیم. اس کا پھر مطلب ہے کہ ہم اپنی ویسی ہی روٹین میں لائف بسر کر رہے ہیں جیسی روٹین میں ہم نے پچھلے سال بسر کی. کیونکہ اگر اس سال میں کچھ نیا ہوگا ہی نہیں اور ہماری زندگی ویسی ہی روٹین پر چلتی جائے گی جیسی گزشتہ سال میں چل رہی ہے تو پھر یہ نیا سال نیا نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں محض ایک سال میں کیا ہو گیا، ایک سال کا اضافہ ہو گیا بس، اور کیا. اگر اس سال میں خدا ہماری زندگیوں میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، نئی مشقوں میں نئی میں نہیں بھر رہا، پاک روح کے نئے تجربات نہیں دے رہا، کلام کے نئے مکاشفات ہمیں نہیں مل رہے، کلام کو سمجھنے کا نیا انداز ہمیں نہیں مل رہا، چرچ میں آنے کی لیٹ روٹین ویسٹ میں خدا کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہا یا ہم نہیں آنے دے رہے، چرچ میں ریگولر نہ ہونے کے رویے کو خدا بدل نہیں رہا، عبادت میں بائبل نہ لے جانے کے ایٹیٹیوڈ کو خدا تبدیل نہیں کر رہا، کلیسیائی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کمٹمنٹ اور جرات نہیں دے رہا، دعائیا زندگی میں نئے پن کا سامنا ہم نہیں کر رہے، نیا اور تازہ مزہ زندگی میں نہیں محسوس ہو رہا، روح القدس کی نعمتیں ہمیں نئے طریقے سے استعمال نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ مشقیں نہیں ہیں، خدا یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ وہ نیا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس نئے کام کے ضائع ہونے کے خطرے سے وہ نیا کام نہیں کر رہا، کیونکہ نیا کام نئے تجربات، نئی زیل، نئی قدرت، نئی سوچ، نئی مشقوں میں ڈالی جاتی ہے. اور یہ ہم نے پڑھا کہ نئی میں کوئی بھی شخص پرانی مشقوں میں نہیں ڈالتا. میں نے کافی اسٹڈی کیا ہے عبرانی میں 5783 یہ جو گیمل کا عدد ہے، 80 کی دہائی جو پے کی دہائی ہے، شمیتا سالوں کا یہ اینڈ ہوا ہے اور یہ اب جوبلی کا سال شروع ہوا ہے. لیکن کوئی کچھ بھی کہہ لے، دس از دا ایئر آف فیتھ، دس از دا ایئر آف گروتھ، دس از دا ایئر آف گلوری. یہ برکتوں کا سال ہے، یہ ابنڈنس کا سال ہے، یہ بحالی کا سال ہے، یہ جوبلی کا سال ہے.
کوئی جو مرضی کہتا رہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ لوگ جن میں خدا نے یہ نئی برکتیں، بحالی، بڑھوتی ڈالی ہیں، وہ نئے نہ بنے۔ جو مرضی سال ہو جائے، جو مشقیں ہیں یہ انسانوں کی علامت ہے۔ زبور اگر آپ پڑھیں 119، وہاں پہ داؤد کہتا ہے 83ویں آیت میں کہ میں اس مشکیزے کی مانند ہو گئی جو دھوئیں میں ہوں، اور جو میں ہے یہ ہولی اسپرٹ، روح القدس کو اور ہماری زندگی میں خدا کی نئی برکات اور معجزات کی علامت ہے۔ میں، اس کا مطلب ہے کہ مشقوں میں جب میں ڈالنے کی بات ہوتی ہے تو خدا ہماری زندگی میں نئی برکتیں ڈالنے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پرانی مشقوں میں نئی میں اس لیے نہیں ڈالی جاتی تھی کیونکہ جو نئی میں جو تازہ ہوتی ہے، بنائی ہوتی ہے، وہ پھیلتی ہے، ایکسپینڈ ہوتی ہے، اور پرانی مشقیں اپنی جو لچک ہوتی ہے، وہ جو چمڑے میں لچک ہوتی ہے، وہ کھو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جب نئی میں پرانی مشقوں میں ڈالتے ہیں تو نئی میں ایکسپینڈ ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے جو پرانی مشقیں ہیں جن میں لچک نہیں ہوتی، وہ پھیل نہیں سکتی، وہ پھٹ جاتی ہیں اور نئی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نئی میں کو نئی مشقوں میں ڈالتے ہیں جن کا چمڑا لچکدار ہو، اور وہ میں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ چمڑے کی مشقیں بھی کیا ہوں، ایکسپینڈ ہوں، جس کی وجہ سے جو نئی میں ڈالی گئی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اور وہ مشقیں لچک ہونے کی وجہ سے نہیں پھٹتی اور میں ویسٹ نہیں ہوتی۔ لہذا سال جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جب تک ہم خود کو نیا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب تک ہم خود کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب تک ہم خود اپنے رویوں اور ایٹیٹیوڈز میں تبدیلی لانے کے لیے تیار اور ریڈی نہیں ہوتے، جب تک خود ہم ایسی مشق یا برتن بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو نیا ہو، جو لچکدار ہو، جو خدا کے گھر میں عزت کا برتن ہو، یہ سال نیا سال نہیں ہو سکتا۔ کپڑے نئے پہن لیں، جو مرضی کر لیں، نیا سال نہیں ہے۔ نئے سال کا تعلق آپ کی زندگی میں ہونے والی نئی چیزوں سے نہیں ہے۔ نئے سال کا تعلق آپ کی زندگی میں خدا کے کام کا عملی طور پر اظہار کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دنیا نئے سال کو حالات، واقعات، اپنی زندگی کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا اس کی بنیاد پہ رکھتے ہیں۔ بائبل نیا سال خدا کی ہماری زندگی میں مزاحمت، دخل اندازی اور وہ تبدیلی جو وہ لے کے آنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد پر نیا سال، ہم اس نئے سال کو نیا سال کہتے ہیں۔ آمین۔ کلام کو کام کرنے دیں گے تو نیا سال تو نہیں بنے گے، اور نئی میں آئے گی، اور پھر نیا پن آئے گا، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی نیا سال ہے۔ ورنہ this is not a happy new year, this is happy another year۔ ساتھ والے کہیں ہیپی another year یا ہیپی نیو ایئر؟ ہیپی نیو ایئر اس لیے کیونکہ نئے کپڑے، نئے پرانے پائے، پرانے نہیں یار کی ہو گیا، پائے نئے ہیپی ہو گیا۔ نئے سال میں کچھ سوال پوچھیں اپنے آپ سے۔ کیا پوچھیں؟ سوال۔ کوشچن کیا ہم نے اپنے آپ سے نئے سال میں؟ کیا کوشچن کیا؟ جی اپنے آپ کا انالیسس کس بنیاد پہ کیا؟ دیکھیں جی، پادری جو ہوتا ہے نا، وہ نئے سال کا جو ہوتا ہے نا، وہ چرچ اور خدا کے ساتھ کلیسا کے تعلق کے بیس پر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ 2000 سوال نمبر 1، 2022 میں آپ نے اپنے لیے کیا کیا کچھ اپنے لیے؟
सारा कुछ अपने लिए कीता ब्रांड दे कपड़े पाए खाते लेकिन नहीं खाते। अच्छा ये एक सवाल है और इसका मुआवजा आप करें कि 2022 में मैंने खुदा के लिए क्या किया। जो लिख सकता है लिख ले इन क्वेश्चंस। अपने लिए क्या किया, कितना किया, और खुदा के लिए क्या किया और कितना किया, ऐसे आके ना लिखो। बाकी अगर किया हो इन्ना को कीता हो कहने हाँ कीता दे कह सकते हैं। कंपैरिजन प्रोपोर्शन के हिसाब से कि कितने परसेंट आपने खुदा के लिए किया है और कितने परसेंट आपने। ये प्रोपोर्शन 80-20 से ज्यादा का नहीं होगा। 80% हमने अपने लिए किया होगा, 20% हमने खुदा के लिए किया होगा। मैं अपनी उस सामने रख के बात करूं। 2022 में दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, मैंने खुद पर कितने पैसे लगाए दसो जी। मैंने खुद पे बोले और 2022 में मैंने खुदा के लिए या कलीसिया में कितने। अगला सवाल, 2022 में मैंने कितने दोस्त बनाए। 2022 में अगला सवाल, मैंने खुदा के लिए कितनी रूहें जीती। हालेलुया। नहीं कहना जिन्हें जीतियां वो कहेगा हाँ कहना। 2022 में आप कलीसिया में कितने नए लोगों को लेके आए। एक भी नहीं, चाहे दो। मैं दसा का मैं कितने। 2022 में आपने संडे के अलावा कलीसियाई तौर पर मुनक्कद कितने दूसरे प्रोग्रामों में, वर्कशॉप में, सेमिनार्स में, मंडे मीटिंग्स में या अतवारिया इबादत में या जो सेल ग्रुप्स बनाए हैं शिरकत की। ये क्वेश्चन क्या था, अगर लिख सकते हैं तो लिखेंगे। इन पे गौर करें बाद में जाके, ताकि इस साल में एंड पे जाके आप इनका क्या कर सकें, जवाब दे सकें। 2022 में आपने कलीसिया की तरफ से दी गई कितनी जिम्मेदारियों को नंबर 1 कबूल किया। अव्वल दे कबूल नहीं करते प्लान दे। और अगर कबूल कर लिया तो मुकम्मल दयानतदारी से उन जिम्मेदारियों को किस हद तक सरंजाम दिया है। अगला सवाल, 2022 में आप कितनी इतवार की इबादत में वक्त पे तशरीफ लाए। 5 बंदे होंगे शायद, 5 या 7, ज्यादा नहीं। 2022 में इतवार की इबादत को आपने किस कदर संजीदगी से लिया और आज होते हैं ये कैजुअल एटीट्यूड होता है। 2022 में आपने बाइबल कितनी को खत्म की और कोर्स की किताबें कितनी खत्म की, या फेसबुक का कितना सर खाया, फेसबुक का कितना सर खाया और फेसबुक का कितना सर खाया। सर खाने का मतलब है घुस गए इसके अंदर। 2022 में खुदा को आपने कितना को टाइम दिया। इन जो सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी और भी हैं बहुत सारे, इन सारे क्वेश्चंस को मिडनाइट सर्विस पे कल दूजे लोग की ज्यादा था, कलीसिया से लोग की कट था। इससे पता चलता है कि हम कितना फेथफुल, ये आप इन चीजों से पता चलता है कितने लॉयल, कितने फेथफुल और कितना हम खुदा को संजीदगी से लेते हैं। शाम को अपना कजन का वलीमा, रात 3 बजे वापस आके 6 बजे उठ के नौकरी थे कॉलेज असी चले जाने हैं, लेकिन मिडनाइट सर्विस खत्म इतनी लेट हुई थी।
میں سارا تو اینڈ پہ گیا تھا میں تے عرفان صاحب ان کو ان ساری باتوں کو 2 کوسچنز میں اس سال میں 2 کوسچنز کو اپنے ساتھ لے کے جائیں 2 سوال. نمبر 1 پہلی بات مجھے یہ ببلیکل ٹرمینالوجیز میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے خود پر سے کیا اتارنے کی ضرورت ہے اور کیا پہننے کی ضرورت ہے. اتارنے کا مطلب ہے چھوڑنے کی اور پہننے کا مطلب ہے اپنانے کی. What do I need to put on and what do I need to put off. افسیوں کا خط اس کا 4تھا باب یہ ٹرم یہاں سے لی گئی ہے. 4تھا باب افسیوں کا خط اس کا 4تھا باب یہ صحیح تلفظ افسیوں ہے. اس کی 22ویں آیت سے لے کے 24ویں آیت تک کہ تم اپنے اگلے چال چلن انسٹروفے یہاں پہ گریک کا ورڈ اگلے چال چلن میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کردار رویہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جس طرح آپ لائف بسر کر رہے ہیں طور طریقے تم اپنے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار دو. کیا کرو؟ کس چیز کو اتار دو؟ جو زندگی گزارنے کا طور طریقے پہلے تھے پچھلے سال میں تھے پرانے 2022 میں تھے اس ڈھنگ کو کیا کرو خود پر سے اتار دو. اور یہاں پہ اتارنے کے لیے جو لفظ ہے ایپیٹیتھومائی اس کا مطلب ایک طرف کر دینا سائڈ پہ لا دینا اس چیز کو. اس کا مطلب ہے خود سے دور کر دینا. خود سے دور جس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں گھر میں جو کپڑے اتارتے ہیں ٹانگ کے بڑے طریقے سے رکھتے ہیں اور پھر نئے کپڑے آ کے اسکول سے پہنتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو لا کے نا یونیفارم لا کے وہ دوسری چیزوں تیسری چیزوں. اس کا مطلب ہے اتار کے ان چیزوں کو اتار کے اپنے سے دور کر دینا پھینک دینا. جو فریب کی شہوتوں کا ایپیتھومائے یعنی ایسی خواہشات جو بائبل میں ممنوع ہیں ان کی سبب سے کیا ہو رہی ہے خراب جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اس لفظ کو خراب ہوتی کیا ہو رہی ہے خراب ہوتی جاتی ہے. اب اس خراب ہوتی جانے کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے یہودیوں کے مطابق اس کا مطلب ہے برباد ہو جانا. ہیکل اس وقت برباد وہ سمجھتے ہو گئی ہے جب ہیکل کے اندر ہیکل کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ہیکل کی چیزوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا نگہبان یا سرپرست اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں غفلت برتتا ہے. اس آیت کو غور سے پھر سے جو پرانی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو اتار نہیں رہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنے جسم روح بدن جان کے نگہبان ہیں ہم اس کی حفاظت میں کیا برت رہے ہیں غفلت برت رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہے. ہمارا بدن ہماری لائف خدا کی نظر میں شاید دنیا کہہ رہی ہے بڑا سکسیسفل ہے خدا کی نظر میں برباد ہو رہی ہے. 23 میں آپ نے لکھا اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. اور کیا پہلے اتارنے کی بات ہوگی اور اگلی 24 میں آپ نے لکھا ہے اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی جو لفظ ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے خدا کے لیے وفاداری. نئی انسانیت پہنو جو خدا کے لیے کیا ہو وفادار ہو اور خدا کے لیے پرہیزگار ہو اور آگے اور اس کے فرائض ادا کرنے میں دیانتداری سے کام کرے. یہ وہ نئی انسانیت ہے جو خدا کے فرائض ادا کرنے کے لیے کیا ہو آنےسٹ ہو دیانتدار ہو. میسجنگ کرنا چھوڑ دو میں نے پتا چل رہا ہے کہ میسج کر رہے ہیں موبائل سے موبائل جیب میں ڈال لیں اگر یہ آیت نہیں دیکھ رہے تو آپ ڈسکرائب کر لیں گے. میں بھی آپ کو فیکٹ بتاؤں گا موبائل کے میں نے ریسرچ کیا پوری پاکستان میں. یہ سادہ سی بات ہے کہ ہمیں کچھ اتارنے کی اور کچھ صرف اتارنے کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ جتنے پیچھے میں نے کوشچنز پوچھے آپ سے یہ اس طرف بات کی جا رہی ہے. یہ تمام باتیں کیا پرانی انسانیت کی باتیں کرتی ہیں
جو نئی انسانیت ہے وہ خدا کے لیے وفادار ہوتی ہے، وہ خدا کے لیے خدا کے فرائض منصبی جو ہمارے لیے اور ہمیں اس کی طرف بنتے ہیں وہ دیانتداری سے کام کرتی ہے۔ اور یہ جو پرانی انسانیت ہے یہ اس کو خود پر سے اتارنے کی بات کی گئی ہے، یعنی وہ سوچ جو ہمیں نیا بننے سے روکتی ہے اس کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ عقل جو یہ بات کرتی ہے کہ میں صحیح ہوں، میرے ذہن کو جو ٹھیک لگ رہا ہے وہی منو ان ٹھیک ہے، میں لیٹ جانا ہے تو میں وہ لیٹ جانا نہیں ہے، انگریزی والا لیٹ، ورنہ لیٹ جانا میں لیٹ سو جاواں گا نشچے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا، یہ لیٹ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر موسیٰ آگے بحر کلثم پیچھے فرعون کی فوجیں، اگر وہاں پر خدا لیٹ ہو جاتا تو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ وہ ہم لیٹ ہو جائیں، وہ مر جاتے، بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے ختم کر دینا، قوم کو ختم کر دینا تھا پوری میں۔ اگر جلتی بھٹی میں صدرک میشک اور عبدنجو جب جیسے ان کو آگ میں ڈالا، اگر وہاں پہ خدا لیٹ ہو جاتا، پھر خدا لیٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم مثال سمجھانے کی سے بات کر رہا ہوں، خدا لیٹ ہو جاتا تو کیا ہو جاتے دونوں روسٹ باربیکیو۔ خدا اگر آپ کی زندگی کے اس لمحے میں جب آپ کو خدا کی ضرورت ہوتی ہے کبھی لیٹ نہیں ہوتا، تو why should we ہم کیوں خدا کی حضوری میں جانے سے لیٹ ہوتے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کس کو بدلا دے رہا ہوں؟ سیریس، میں نے اتوار کے علاوہ چرچ نہیں جانا، کسی اور ورکشاپ دعائیا میٹنگ پہ تو میں نے بائبل سے زیادہ موبائل کو وقت دینا ہے، تو میں نے بس یہ ساری چیزیں پرانی انسانیت کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں کس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں؟ دا اولڈ نیچر۔ اب کچھ نئی انسانیت کی بات بھی کی گئی ہے جن کو اپنی زندگی میں پہننے اور اپنانے کی بات ضرورت ہے۔ خدا کے لیے نیا جذبہ، اس کو ریوائیو کریں، اپنے کردار کو کلام کے مطابق ڈھالنے کا نیا عزم، ڈٹرمنیشن، اور اس مقصد کے لیے کلام کے مطالعے کے لیے کیا وقت نکالنے اور کلام کو سیکھنے کا نیا جوش اور نیا جنون ہے۔ جذبہ دوجیاں کمالی جذبہ جنون، لیکن کلام کے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہ پیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عبادات میں وقت پر جانے کا نیا ڈسپلن ہونا چاہیے، نئی سوچیں، نیا انداز، نئے اعمال، یہ چیزیں ہماری زندگی میں نئے سال کو نیا بناتی ہیں۔ ورنہ ماں پیو بھی کڑتے رہن گے، تو فرق تینوں کک فرق نہیں پیا۔ بائبل اس اتارنے اور پہننے کی بارہا جگہوں پر ذکر کرتی ہے۔ اتارنا اور پہننا ایک بار نہیں بلکہ بار بار، اس کا مطلب ہے بار بار۔ جیسے کپڑے روزانہ کرتے ہیں نا چینج، یا نہیں کرتے؟ رات کو سوتے وقت صبح پھر رات کو پھر صبح، یا کہیں اور جانا ہو تو پھر دو دفعہ تین دفعہ بھی کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوں تو وہ ان کو زیادہ دفعہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں نئے سال کو نیا بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پرانی انسانیت کو خود پر سے اتارنے اور نئی انسانیت کی باتوں کو اپنی زندگی میں پہننے کی ضرورت ہے۔ نئی ذہنیت کو، نئی مکاشفاتی سوچوں کو پہننے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا؟ جتنا کلام میں وقت بسر کریں گے اتنا یہ نیا پن ہماری زندگی میں آئے گا۔ ساتھ والے کہیں اتارو اور پہنو۔ پرانی انسانیت اتارو اور نئی انسانیت کو پہنو۔
اگر نئے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا مطلب ہے پرانے کپڑوں کو اتارنا پڑے گا. نئے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کچھ ایک بندہ آیا باہر سے آیا, ویٹ زیادہ نہیں لا سکتا تھا, اس نے ایک جینس پہ دوسری جینس چڑھائی, دوسری جینس پہ تیسری جینس چڑھائی, تیسری جینس پہ 4 جینسیں پہنی اس نے. ایک سویٹر پہ دوسری سویٹر پہنی, دوسری سویٹر پہ تیسری سویٹر پہنی, اوپر ایک کوٹ پہنا, اس کے اوپر ایک اور کوٹ پہنا, اس کے اوپر ایک اور کوٹ پہنا. وہ حالت ہے کہ جیسے بچوں کی نہیں ہوتی سردیوں میں, بچوں کو اتنا پیک کیا تو بچے چلتے ایسے. اس سے موبلٹی جو ہوتی ہے بندے کی وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, ایکٹیو نہیں رہتا. اس لیے پرانے کپڑوں کو اتارنا اور پھر نئے کپڑوں کو پہننا ضروری ہے. اس لیے جب وہ پرانے کپڑوں کو اتارتا ہے, نئے کپڑوں کو پہنتا ہے, یا اگر پرانے کپڑے اتار دیے نئے کپڑے نہیں پہن رہا, میں نے کچھ سال نہیں, تو پھر کیا کرنا پڑے گا اسے؟ نہیں, پرانے کپڑے ہی پہننے پڑے. اس کا مطلب ہے جب پرانی انسانیت کو اتارنا ہے تو پھر کچھ نیا پہننا بھی ہے. لیکن بدرو جب انسان میں سے نکلتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ سمجھیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نکل گئی, اتار دیا اس کو, ٹھیک ہے, چلی گئی. اور جو پیچھے جس میں سے بدرو نکلی اس نے اتر تو گیا کچھ اس پر سے, لیکن اس نے اس کے اوپر دوبارہ کوئی نئی چیز, اچھی چیز نہیں پہنی. اس لیے جب بدرو واپس آئی اس نے دیکھے اوے کچھ دوبارہ پایا ہی نہیں. ہون کی کرنے ہیں, وہ جاتی ہے اپنے ساتھ اور کو لے کے آتی ہے اور دوبارہ, اور لکھا اس کا پہلا ہار پچھلے سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم کچھ نیا نہیں پہنیں گے تو برا نیا آ جائے گا. کیا آئے گا؟ نیا آئے گا لیکن برا نیا آ جائے گا, پہلے سے 7 گنا زیادہ برا. اس لیے جب پرانا اتارتے ہیں تو اچھے نئے کو پہننا ضروری ہے, ورنہ پرانا اپنے ساتھ برے نئے کو لے آئے گا, اور ہمارا یہ والا حال پرانے سے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہیلیلویا, آمین. اس لیے کلام کے سوچوں کو, مائنڈ سیٹ کو, ذہنیت کو اپنانا ہے تو پہلے موجودہ دنیاوی سوچ کو, ذہنیت کو, جو معاشرے اور کلچر اور دنیا داری نے ہماری سوچ ایک بنا دی ہے, ڈھال دی ہے, اس کو اتارنے کی ضرورت ہے, خود سے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور ان سوچوں کے اوپر کلام کی سوچیں پہننا ضروری ہے. آمین. نئی محنت, نئی برکت, نئی ملازمت, نئی پروموشن, نیا بریک تھرو, نیا جذبہ, نئے مکاشفات, خدا کے ساتھ نیا تجربہ, ایک نئی اور تبدیل شدہ زندگی پرانی مشقوں میں نہیں ڈالی جائے گی. پرانے کپڑوں کو اتارنا ہوگا, پھر نیا پن آئے گا. آمین. لیکن اگر پرانے کپڑے اتار دیے جائیں, نہیں نہ پہنے جائیں, تو بھی کام. یہ پرانے اور نئے اتارنے اور پہننا, پرانی مشقوں اور نئی میں, یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اگر پرانا جائے گا تو اٹس امپورٹنٹ ٹو پٹ آن سم تھنگ نیو. نیا, کچھ نیا وقوع ہوئے بغیر نیا نہیں ہوتا. اگر ویسی لائف ہے تو there is nothing novel, there is nothing new. اس لیے کچھ نیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں نیا پن. کچھ نیا ہونے کے لیے پرانے کو کیا جانا, اور صرف پرانے کو اتارنا کافی نہیں ہے بلکہ نئے کو. اگر پرانے کی جگہ اچھا نیا نہ آئے تو پرانا واپس آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک برا نیا لے کے آتا ہے. ایک برا نیا نہیں بلکہ کافی برا. رومیو کا خط اس کے 13ویں باب کو اگر آپ پڑھیں 12ویں اور 14ویں آیت کو وہاں پہ لکھا, رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے, بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک, یہاں پر جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اتار کر, روشنی کے ہتھیار باندھ یعنی پہن لیں.
جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ ڈانس ڈیجے لا، نہ کہ یہ پرانی انسانی کی بات ہو رہی، ڈانس اور ڈفرنٹ آن ڈفرنٹ اوکیزن، مختلف موقعوں پہ اور نشہ بازی، اور اس کا مطلب ہے سگریٹ کا نشہ، موبائل کا نشہ، شراب کا نشہ، ٹی وی کا نشہ، موویز کا نشہ، چیٹنگ کا نشہ، شہرت، دولت، اختیار کا نشہ، محفل کی جان بننے کا نشہ، کبوتروں کا نشہ، کبوتر دکھاوے یا شو آف کرنے کا نشہ. تو کہنا کہ اس سے نہ زناکاری، نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے، نہ حسد مطلب کمپیٹیٹو اسپرٹ، اس سے نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح کو پہن لو، اینڈوو، خدا یسوع مسیح کو پہن لو، ٹو پٹ آن، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ڈوب جانا، ٹو سنک انٹو سم تھنگ. یسوع مسیح کو پہننے کا مطلب ہے یسوع مسیح میں ڈوب جائیں، گم ہو جائیں، اس کا مطلب ہے. اور جسم، یہاں پہ جو جسم کا ہے اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح کو پہن کر، اور جسم یعنی جسم کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے انسان کی حیوانی اور بھوکی فطرت جو اس کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، اکساتی ہے، ترغیب دیتی ہے، ورگلاتی ہے، جو خدا کی مرضی کے بالکل برخلاف ہے. اس خواہشوں کے لیے بھی یہاں پہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ممنوع ہیں، وہ باتیں، وہ خواہشات جن کا کلام میں کیا کیا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے، ان کے لیے تدبیروں کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے چیزوں کو ارینج کر کے، پہلے سے سارا کچھ سوچ کے، سارا پلان کر کے یہ پلاننگ نہ کرو. اس کا اس آیت کا یہ مطلب ہے، سمجھے اس میں نے کیا کہا. دوست کی پارٹی میں گئے، انہیں لایا ڈی جے، کہنے لگے ڈی جے بدلاؤ. کیوں؟ اے جڑا ڈی جے اے صحیح گانے نہیں لاندا، کیونکہ انہاں گانیاں تے ڈانس نہیں ہوندا، انہیں سلو گانے لائے. ہمیں نے یہ چیزیں ایسی ہیں جو آسانی سے ہمیں وقت کو اکساتی ہیں وہ کام کرنے کے لیے جو کلام کے خلاف ہو. اس لیے ساتھ پڑھے کو پھر دیکھیں، اسے کہیں اتارنا ضروری ہے اور اس کے بعد پہننا بھی ضروری ہے. پرانی انسانیت کو اتاریں، پرانی عادتوں کو اتاریں، پرانے رویوں کو اتاریں اور نئے کپڑے پہنے، نئی انسانیت کو پہنے، خدا کے لیے نئی کمٹمنٹ کو پہنے. ہلیلویا. اگلا کہہ رہا ہے تم کہہ رہے ہو کہہ رہا ہے میرا کام This is very serious. Very, very serious. دوسری بات، پہلا سوال کیا ہے کہ ہم نے کیا اتارنا ہے اور ہم نے کیا پہننا. اور دوسرا سوال ہے جی کہ کیا اہم ہے. میں نے آپ کو بتایا what is important and what is urgent. کیا اہم ہے اور کیا ضروری ہے. اہم اور ضروری میں کیا ہے؟ ایک فرق ہے. ضروری اہم نہیں ہوتا، لیکن اہم بھی ہوتا ہے اور اہم ضروری بھی ہوتا ہے. لیکن ضروری ہوتا ہے، ضروری اہم نہیں ہوتا. متی چڑھے باب میں لکھا ہوا ہے 25ویں آیت سے اگر پڑھے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی اپنے کھانے پینے کی. وہ کیا کھانے پینے کے لیے کمانے کی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی کیا ہو جاتی ہے، صحت ان کی کیا ہو جاتی ہے،
हवा के परिंदों को देखो, ना बोलते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ काम तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले अपने काम कर लो, बाद च जरा बचा कचा वक्त होएगा तो खुदा नू बल्कि तुम पहले प्रायोरिटी उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि इस साल में अपनी प्रायोरिटीज को भी नया बनाएं, अपनी तरजीहात को नया बनाना जरूरी है। खुराक, रैंचर्स, मनाल, ओपी, टीपी के, मैकडोनल्ड्स और ग्लोरिया जरूरी है। मैं नहीं कह रहा ये जरूरी है, लेकिन जवान खुराक से ज्यादा जरूरी और अहम है। ये जरूरी है, ये अहम नहीं है। लिबास जरूरी है, ब्रांड खादी डाइनर्स। मैं यूनिवर्थ तो थले, मैं शॉपिंग करना कितना यूनिवर्थ जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो बदन जो रूल कुदस का मकदस है वो ज्यादा जरूरी और अहम है। तालीम और डिग्रियां जरूरी हैं, लेकिन कलाम और खुदा के साथ रिफाकत इससे ज्यादा जरूरी और अहम है। नौकरी जरूरी है, लेकिन नौकरी देने वाला वो नौकरी से ज्यादा जरूरी और अहम है। बिजनेस जरूरी है, लेकिन उस बिजनेस को संभालने वाला इस बिजनेस से ज्यादा जरूरी भी है और अहम भी है। इसलिए कभी नौकरी या बिजनेस या इसके साथ खुदा की किसी चीज का क्लैश हो रहा हो तो पहले किसको तरजीह देनी चाहिए? खुदा की रिफाकत को। सोना, रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन नींद देने वाले जो आपको पुरसकून नींद देता है उसको नींद पर तरजीह देना जरूरी भी है और नींद से ज्यादा अहम भी है। वरना लोग की करवटा बदल दे रहे हैं और नींद नहीं आती। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना जरूरी है, लेकिन खुदा के साथ वक्त गुजारना दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से ज्यादा जरूरी भी है और अहम भी है। मोबाइल पर वक्त सर्व करना जरूरी है, आजकल नीड है, लेकिन बाइबल के मुताले में, बाइबल स्टडी में वक्त गुजारना मोबाइल में वक्त गुजारने से ज्यादा जरूरी भी है और मुस्तकबिल के लिए प्लान करना, उसके लिए काम करना, मंसूबाबंदी करना जरूरी है। लेकिन वो जो मुस्तकबिल को अपने हाथों में रखता है उसको मुस्तकबिल पे प्रायोरिटी देना मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करने से ज्यादा जरूरी भी है और अहम भी है। अपनी अबदियत के लिए, अजर के लिए जाफिशानी करना मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करने से ज्यादा जरूरी है। उसकी बादशाही और रास्तबाजी
ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری اور اہم ہے پھپھو نے کیا سی شاپنگ اس لیے سی دعائیں عبادت دے پھپھو نے مینو چاچی نے مینو شاپنگ کرائی یہ چیزیں خدا سے زیادہ اہم نہیں ہے. کلوسیوں کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. نوکری بزنس سب کچھ کس میں قائم ہے؟ مسیح میں. اس کی وجہ سے قائم ہے. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے, وہی مبدا سورس ہے. اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. بولے ساتھ والے کو سب باتوں میں. سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ نیند سنڈے کا ہی دن ہوتا ہے, کوئی تو دن ہوتا چھٹی کریے سی سو گئے. یہ ریسٹ ہے نا, سبق کا میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا کے کاموں سے ریسٹ کرنا اور خدا کے حضوری میں آ کے وقت بتانا. یہ اس کا مطلب تھا. میں نے پورا ایک سبق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. میں کچھ فیکٹس وغیرہ رکھتا ہوں, یہ بڑے غور سے سنیں. لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں, میں بڑی ریسرچ کی ہے, اس کے بعد ہم بات کریں. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج لے کے آ رہے چیزیں. ہمیں آئینہ دکھائیں گے کہ نئے سال میں ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری مشقوں میں کیا آنی چاہیے؟ مشقوں میں کیا آنی چاہیے جی؟ نہیں میں آنی چاہیے. لیکن نہیں میں کن مشقوں میں آتی ہے؟ نئی مشقوں میں آتی ہے. اس لیے نئی میں کے لیے, نئی برکت کے لیے, نئے موضوعات کے لیے, نئے مسئلے, نئے قدرت کے لیے, نئے دروازوں کے لیے, نئی سوچ کے لیے, نئے بریک تھروز کے لیے ہمیں خود کو مشقوں کو نیا بنانا ضروری ہے. ایک دن میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440. ایک ہفتے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 10,080 منٹ ہوتے ہیں. ایک مہینے میں 40,320 منٹ ہوتے ہیں. اور ایک سال میں 4,83,840 منٹ ہوتے ہیں. اور ایک دہائی میں یعنی 10 سالوں میں 48,38,400 منٹ ہوتے ہیں. اور سے سنیں, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, آپ کا بتاتا ہوں. اور ایک صدی میں 4,83,84,000 منٹ ہوتے ہیں. جبکہ اوسطاً ایک مسیحی, یہ ریسرچ ہوئی ہے, سروے ہوا ہے, سارا کچھ, اوسطاً ایوریج ایک مسیحی ایک ہفتے میں جو 10,080 منٹ ہوتے ہیں, ان ایک ہفتوں میں خدا کے لیے 120 منٹ نکالتا ہے. یہ میں نے زیادہ تھوڑا سا خود سے کر دیا. یعنی روزانہ خدا کو کتنے منٹ دے رہے ہیں؟ 17 منٹ. ایوریج مسیحی روزانہ خدا کو کتنے منٹ دے رہے ہیں؟ کتنے منٹ دے رہے ہیں؟ 17 منٹ. روز کے خدا کو کتنے منٹ دے رہے ہیں جی؟ 17 منٹ دے رہے ہیں. اب یہ جو 17 منٹ ہے, یہ میں نے تھوڑا سا زیادہ کٹ کے لیا. اور 120 منٹ میں نے بڑے ریگولر, کہیں بریک نہیں دی آپ نے, کہیں چھٹی نہیں کی. خدا کی حضوری میں ڈیلی جاتے رہے. یعنی کوئی شادی آپ نے وہ نہیں کی, شادی کو آپ نے وہ نہیں کیا کہ وہ خدا کی حضوری میں جانے سے روک کے ریگولر رہیں. اور آپ کیا کرتے رہے جی؟ آپ نے ٹھیک ہے رکھ دو, جتنا بھی رکھتے ہو. 17 منٹ خدا کو روز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی سر صاحب, خدا کو ہم کتنے منٹ دے رہے ہیں؟ 17. میری بات سنیں, اگر آپ روز 17 منٹ نیند کو دیں تو آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی.
روز 24 گھنٹوں میں 17 منٹ آپ کیا ہو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. 17 منٹ کافی ہے؟ دیکھ لو 17 منٹ کافی ہے بھائی؟ نہیں. اچھا میرج کو اگر آپ 17 منٹ روز دیں تو ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی. وہ کہہ رہے لڑائی ہو جائے گی. اگر آپ جو ریلیشن شپس ہیں، تعلق داریاں آپ کی، دوست شوز آتے ہیں، وہ بات چیت ہوتی ہے، چیٹنگ چیٹنگ کرتا ہے، اگر ان کو 17 منٹ دے تو یہ بھی ذرا کام کیا ہوں گے؟ خراب ہو جائے گا. اگر آپ فیملی کو ڈیلی 17 منٹ گھر رہے، بس ڈیلی آپ نے گھر میں کتنا ٹائم گزارنا ہے فیملی کے ساتھ؟ 17 منٹ کافی ہے. کیوں سر کافی نہیں 17 منٹ؟ گھر بار نہیں کافی نا؟ تو آپ کا خاندانی ماحول بڑا اچھا ہوگا. او ہو نوکری کدھر ہے؟ نوکری تو آپ صبح 9 بجے سے لے کے 9:15 بجے تک ساری نوکری ہوتی. سویرے 9 بجے تک لے کے 9:20 کر لو، چلو 3 منٹ ہوتے تو کتنی اچھی آپ کو. اگلا کہے گا یار ہر روز ایسے ہی کریں گے. آپ کے جو امپلائز ہیں کیا کہیں گے؟ ہاں جی کیا ہو ہاں جی فارغ ہو 15 منٹ لی تو 17 منٹ لی تو نوکری کرنا آ رہے. اور اگر آپ گھر کی اگر کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو روز آپ وہاں پہ کتنی دیر کے لیے جائیں گے؟ 17 منٹ کے لیے جائیں گے تو بڑی جلدی اچھی کنسٹرکشن ہو جائے گی آپ کے گھر کی. ایسے کیوں نہیں؟ او ہو یونیورسٹی تو آپ جاتے ہی 20 منٹ کے لیے، ایسے ہی ہے. ہاں جی اسکول کتنے دیر کے لیے جاتے ہیں؟ 15 منٹ، آدھے گھنٹے لیے اسکول جانے سے کافی نہیں. کافی ہے آدھا گھنٹہ کافی ہے نہیں. بزنس ہے یار ہمارا کاروبار ہے، دکان ہے یار. وہ دکان تے تسی سویرے جاندے ہو 10 بجے تے 11:15 بجے تسی دکان بند کر کے، سویرے 11:15 بجے دکان بند کر کے گھر. دکان تو آپ کو بہت پروفٹ دے گی. کیوں جی؟ فرض صاحب ایسے ہی ہوتا ہے. سویرے جاندے ہو آدھے گھنٹے بعد واپس. کافی نہیں کافی. اور آپ کا جو پروفیشن ہے جو بھی ہے اس کو اگر آپ 17 منٹ دیں تو بہت اچھا چلے گا آپ کا. ایسے ہی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے 17 منٹ کافی ہے. That's what we say. ایسے ہے. باقی چیزوں کے لیے یہ چیزیں خراب ہو جائے گی. 17 منٹ کافی نہیں، 17 منٹ کافی نہیں، 17 منٹ کافی نہیں ہے. نوکری 17 منٹ کافی نہیں ہے. ایجوکیشن میں 17 منٹ کافی نہیں ہے. نیند میں تو 17 منٹ بالکل کافی نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے 17 منٹ کافی ہے. یہ وہ خدا ہے جو ان ساری چیزوں کی بنیاد ہے. خدا نے آپ کو پروفیشن دیا، خدا نے آپ کو نیند دیا، خدا نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی قوت دی ہے، خدا نے آپ کو کاروبار دیا، خدا نے آپ کو ازدواج دیا، خدا نے آپ کو گھر دیا، خدا نے آپ کو جاب دیا، خدا نے آپ کو ریلیشن شپ دیا، خدا نے آپ کو خاندان دیا ہے. اور خاندان ان ساری چیزوں کو ہم خدا پر کیا کر رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں. اور خدا کے لیے کہہ رہے ہیں اٹس اوکے 17 minutes are okay. I'm fine with that. How shame it is for us. یہ ایک کیا ہے؟ نیا پن نہیں ہے. نئے سال میں ایسے ہی داخل ہونا ہے تو پھر ہیپی نیو ایئر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مرضی آ کے کہہ لے یہ پراسپیرٹی کا سال ہے، یہ برکتوں کا سال ہے، یہ فلانی چیز کا سال ہے، یہ ابنڈنس کا سال ہے. Forget about it. جب تک مشقیں نئی نہیں ہوں گی اس وقت تک نیا پن نہیں ہے. اور زیادہ تر مسیح یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 17 منٹ یا 120 منٹ ہفتے کے کافی ہے. خدا ایسی کی کر دیتا ہے بہت بڑا احسان کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہم اور امپورٹنٹ کے فرق کو اہم اور
ضروری کے فرق کو نہیں سمجھتے. اہم ضروری سے زیادہ ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے. جبکہ ضروری ارجنٹ ہو سکتا ہے, امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا. امپورٹنٹ ان سب میں کون ہے؟ ہیلیلویا. میٹنگ سے ہے گیا اس لیے اسی کہہ رہے ہیں. میں پچھلے سال بڑا غور کرتا ہوں, دیکھتا ہوں اب ہم چرچ کے بہت سارے پروگرامز ہم نہیں کرا سکے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہنا اسی فارغ نہیں ہے, ہم فارغ نہیں ہے. ساڑھے کو ٹائم دینے والا ٹائم, یہ جو پروفیشنلی ہے نا, وہ کہتے ہیں I have no time is a wrong phrase. کہتے ہیں یہ فریز ٹائم نہیں ہے, یہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ٹریننگ لی ہے, وہ کہتے ہیں اس بارے میں نے ٹریننگ لی, وہ کہتے ہیں کہ it's all about time management. It's not about کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. It's all about time management. بعض دفعہ علم ہو بھی جاتا ہے پھر بھی مننا کرنا اپنی مرضی. ایک تحقیق بتا رہا ہوں میں, کوئی بور تو نہیں ہو رہے, نہیں کچھ ریالٹیز بتا رہا ہوں میں. 75 سال اگر کسی کی عمر ہو, ایوریج بندہ, تو وہ ایک ریسرچ کے مطابق وہ اپنی زندگی کے 5 سال 75 سالوں میں اس کی زندگی کے 5 سال انتظار میں گزرتے ہیں. لائن میں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے, نائی دے کو جا کے انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیوٹی پارلر میں جا کے انتظار کر رہے ہیں, بل جمع کرانے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, کھاڑی کے کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے لیے بھی لائن میں کھڑے ہیں, ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے لائن میں کھڑے ہیں. یہ 5 سال ہمارے 75 سالوں میں سے 5 سال انتظار میں گزر جاتے ہیں. لائن چیک کرو, 5 سال ساری زندگی میں. غور سے سنیں اس بارے میں. اور عورتیں اپنی زندگی کا 1 سال اسی کشمکش میں کنفیوژن میں گزارتی ہیں کہ میں کپڑے کیڑے پاؤں. 1 year of their life اسی اس میں گزرتا ہے, یہ پہنوں اس میں موٹی لگوں گی, نہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں لمبی لگوں گی, اس میں 1 year. اور انسان اپنی زندگی کے جو 26 سال ہیں وہ سو کے گزارتا ہے. 26 سال انسان کیا ہوتا ہے؟ سو کے. 75 سالوں میں سے بات کر رہا ہوں, اگر اس کی عمر 75 سال ہوتا, 7 سال 75 سالوں میں سے 7 سال وہ سونے کی کوشش کرنے میں گزارتا ہے. یہ میں ریسرچ آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, دیکھ لیں, آپ سرچ بھی کر لیں گے, کہیں سے آپ کو مل جائے گا. 7 years of a person's life been spent to try having a sound sleep. کروٹ بدل گیا, نیند نہیں آ رہی, ٹی وی لگا لیا, نیند نہیں آ رہی, گولیاں کھا لیا, نہیں. یہ 7 سال اسی اس میں گزر جاتے ہیں. 13 سال ہم اپنی زندگی کے نوکری کو یا بزنس کو دیتے ہیں. 8 سال ٹی وی دیکھ کر چلا رہے ہیں, اور کھانے پینے میں 4 سال گزار دیتے ہیں. 4 سال 75 سالوں میں سے 4 سال کھانے پینے میں گزرتے ہیں. اور موبائل کے ساتھ اگر ٹوائلٹ میں نہ جائیں, موبائل کے ساتھ اگر ٹوائلٹ میں نہ جائیں, تو ہم اپنی زندگی کا 1.5 سال کہاں گزارتے ہیں؟ واش روم, ٹوائلٹ. اگر موبائل کے نال چلے جاؤ, اور اوپر سے انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ, تو وہ 1.5 سال 2.5 سال میں آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں. یار مارکر آفس میں سے مارکر لے کے ہیں, اور 120 منٹ ہفتے کے حساب ٹوائلٹ میں جو ہم وقت گزارتے ہیں, اگر 1 سال 1 مہینے کے حساب سے دیکھ لیں تو 5,25,600 منٹ ہم کس میں گزارتے ہیں؟ ٹوائلٹ میں. کتنے؟ 5 لاکھ. چلو 5.5 لاکھ منٹ کہاں گزار رہے ہیں جی؟ وہ کہاں گزار رہے ہیں؟
جی بول گوگل ڈو یور ڈو ڈیلیجنس. گوگل چیک کریں سارا کچھ, آپ کو سارے فیکٹس مل گئے. میں تھوڑے کٹ کیتے ہیں, نیٹ پہ زیادہ ہیں. اور 120 منٹ ہفتے میں خدا کے ساتھ گزارنے کے حساب سے 75 سالوں میں ہم کل 4,32,000 منٹ خدا کے ساتھ بسر کرتے ہیں. کتنے؟ 4,32,000. اور ٹوائلٹ میں کتنا وقت گزار رہے ہیں؟ چلو ٹوائلٹ میں ہم 5.5 لاکھ منٹ گزار رہے ہیں اور خدا کے ساتھ ہم 4.25 لاکھ منٹ گزار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ٹوائلٹ کو وقت زیادہ دے دیا اور خدا کو اور ایسے ہی کس قدر زیادہ خدا کو ہم نے رکھا ہوا جگہ, کس جگہ پہ رکھا. اور ایک اور لمحہ فکری ہے, اور وہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ ریسکیو ٹائم ایک ریسرچ ہوا ہے, کہتے ہیں جس کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, وہ اپنے ڈیلی اسمارٹ فون کو ایوریج بندہ 3 گھنٹے 15 منٹ دیتا ہے ڈیلی. 3 گھنٹے 15 منٹ سے لے کر پاکستان کی بات کرو 3 منٹ 15 منٹ سے لے کے 4-4.5 گھنٹے تک عام بندہ ڈیلی اس کو دے رہا ہے فون کو. اور ایشیا میں اس کی پروپورشن زیادہ ہے, ایشیا میں, ایشین کنٹریز میں. اور ایک دن میں ایک بندہ, ایوریج بندہ موبائل کو ٹیبل سے, جیب سے, ادھر سے اٹھا کے 58 ٹائمز دیکھتا ہے. کتنی دفعہ دیکھے گا؟ 58. اور ہر دفعہ جب وہ دیکھے گا وہ زومبی موڈ میں چلا جاتا ہے. میکسیمم 70% وہ کہتے ہیں دس از زومبی موڈ, کہ آپ نے ٹائم بتانے کے لیے موبائل دیکھا ہے اور آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ کسی اور چلو ٹویٹر, فیس بک, ادھر چلے. 50 کتنی دفعہ؟ 58. کدے 58 والی یہ میرے لیے میں اپنے اوپر اس چیز کو لے رہا ہوں. ویکینڈ کی بجائے ویک ڈیز پہ زیادہ یوز کرتے ہیں موبائل کو. جنریشن زی جو 1957 سے لے کے 2012 میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں, ان میں سے 24% کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے پیش کرنا, بہت مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے فیملی میں بھی. اور ایون اس کے باوجود ان 24% میں سے بھی جو 41% نوجوان ہیں, صرف وہی موبائل کے استعمال کو کم کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل قدم لیتے ہیں. باقی کہتے ہیں این جی ٹھیک ہے, مسئلے آ رہے دے آن دے ہو. اور ایک تحقیق کے مطابق خواتین مردوں کے مقابلے میں موبائل کا زیادہ استعمال کر رہی ہیں. اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کا استعمال آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. 51% لوگ بوریت کی وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ کیوریوسٹی کے, تجسس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ 18% ہے. اور کچھ کہتے ہیں نا انفارمیشن میں, جیسے موبائل انفارمیشن لینی, انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے صرف 16% جو لوگ ہیں نا, 16% وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور تنہائی بعض لوگ کر لیں موبائل کاٹ کے شروع ہو جاتے ہیں, وہ 3.8% ہے. اور صحت کے لیے کوئی انفارمیشن کا لینے کے لیے وہ 0.4% لوگ ہیں جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں. اور ریسرچ کہتی ہے کہ 10% لوگ یہ کہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال ان کی زندگیوں پر پازیٹیو ہو رہا ہے, مثبت ہو رہا ہے, جبکہ 68.6% لوگ کہہ رہے ہیں کہ موبائل کے استعمال سے ان کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور ایک موبائل صارف کے مطابق وہ بتاتا ہے, کیس اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا, کہتا میں جب بھی موبائل اٹھاتا ہوں میکسیمم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے موبائل اٹھایا ہے میں وہ کام نہیں کرتا, میں کسی اور پاس ہے
موبائل پہ نکالتے ہیں نا، حوالہ نکالتے ہیں، میسج آ جاتا ہے، پھر میسج کا جواب دیتے ہیں، پھر اس ایک اور نوٹیفیکیشن آتا ہے، کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں موبائل والی بائبلاں تو بہتر ہے. یہ بائبل پاکستان میں جو ریسرچ ہوئی ہے، غور سے سنیں اس کو. یہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ایک پراپر پیپر ہے جس کے اندر سے ساری میں نے انفارمیشن ڈرا کی ہے. موبائل فون نے خاندانی زندگی اور گھرانے کے افراد کے درمیان ایک دراڑ پیدا کر دی ہے. موبائل نے 85% افراد اپنے خاندانی جب وہ اپنے فیملی ٹائم میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا، تو 85% لوگ ایسے ہیں جو اپنے موبائل سے دوسرے لوگوں سے جو ان کے خاندان کے لوگ نہیں ہوتے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. فیملی ٹائم کے دوران جو 50% لوگ ہوتے ہیں وہ موبائل فون پہ کال کر رہے ہوتے ہیں، اور 84% لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے جو ان کی فیملی کا ممبر نہیں ہے یا رشتے دار بھی نہیں ہے. اور 75% افراد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل کی وجہ سے اپنے خاندان کو اگنور اور نیگلیکٹ اور نظر انداز کر رہے ہیں. فیملی کو نظر انداز کر رہے ہیں، نیند کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور 91 افراد کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے فیملی ٹائم کے دوران کم از کم ایک مرتبہ، غور سے سنیں، 91% لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے وہ اپنے خاندان میں کسی نہ کسی کو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ جھگڑا یا سخت الفاظ کیا کرتے ہیں، بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے. یہ وہ کہتا ہے چھڑ دے یار، ایوری ڈے ایٹ لیسٹ ونس. آپ باپ سے ماں سے کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی کرتے ہیں، یا ہسبینڈ وائف سے، یا وائف ہسبینڈ سے، یا کچھ ایسے آپس میں کیا ضرور ایسا سخت کلامی ضرور ڈیلی. 91% لوگ. اور پاکستان سے کیا اندر ہے بس آ رہے ہیں کل کتنے 90% لوگوں کے پاس موبائل کی سروس موجود ہے. پاکستان 90% افراد کے پاس موبائل سروس موجود ہے. پنڈا تھا. اور سنیں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی ایک بڑی تعداد کسی بھی نامعلوم اپوزٹ جینڈر مخالف جنس کی طرف سے آنے والے میسج یا کال کا جواب دینے میں بڑے انٹرسٹ رکھتے ہیں. ہمیں جانتے ہو نہیں جانتے ہو اس کا ہیلو میسج نہیں ہے نہیں who is this تو نہیں پتا تو نہ جواب دو. who is this اور 15 سے 30 منٹ اور 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی کالز رات کو اس وقت کی جاتی ہے جب کالنگ ریٹ اور بالخصوص نوجوان موبائل کمپنیوں کے اسپیشل ڈسکاؤنٹ پیکیجز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہماری مشرق کی جو خاندانی ڈوریاں ہیں نا، مغرب کے مقابلے میں فرق. وہاں پہ 18 سال کے بعد کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، جو مرضی کریں. ماں پیوں کو مڑ کے کوئی نہیں لفٹ کراتا، کوئی نہیں دیکھتا. لیکن موبائل کی وجہ سے ان خاندانی محبت کی ڈوریوں میں الجھنیں اور گنجنیں پیدا ہو رہی ہیں. پاکستان میں محبت کی ڈوریاں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ خاندان کے 2 افراد ایک کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی بجائے کسی تیسرے بندے سے بات کر رہے ہیں جو شاید دوسرے شہر میں ہے، دوسرے صوبے میں ہے، دوسری کنٹری میں ہے، شاید دوسرے کانٹیننٹ میں ہے، اور اس کو فرسٹ پرائرٹی دے رہے ہیں اپنی فیملی کے ممبرز سے. موبائل کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے موبائل کے ساتھ تعلق کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور اپنے خاندانی رشتوں کے ساتھ یہ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور خدا کے ساتھ تو پھر کچھ ہی نہ. جس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے آپ کا تعلق اس سے زیادہ مضبوط ہوگا. موبائل کی وجہ سے آپس کے تعلقات اور خدا کے تعلقات بگڑ جائیں، سانو کوئی پرواہ. موبائل کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں بگڑنا چاہیے، اس کی بہت پرواہ ہوتی ہے. موبائل خراب ہو جائے وہ سوڑی پہ جاتی ہے. چلیے جاؤ
لے کے جائیں فرق کی دکان پہ لے کے جائیں، ارجنٹ کریں اسے، ارجنٹ ٹھیک کریں، باقی سارا کام کیا کریں، چھوڑ دیں میرے موبائل کو، جلدی ٹھیک کریں۔ یہ بے جان چیز جو چند سالوں پہلے تک موجود نہیں تھی، اس بے جان چیز کے لیے ہم اپنے خونی رشتوں کی قربانی دینا پسند کر دیتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رفاقت اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی قربانی دینا ہمیں پسند ہے، موبائل ناراض۔ خدا کے ساتھ تو ایک طرف، خاندان کے قریبی جو ماں باپ بہن بھائی ہیں نا، ان افراد کے آپس کے تعلقات اور بات چیت کم سے کم ہوتی چلی جائے۔ چیک کر لیں، جو بات ہمیں ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے کرنی ہوتی ہے، وہ ہم موبائل کے وسیلے کسی دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اہم کو ہم نے ضروری پہ ترجیح نہیں دی۔ مشقوں کو نیا بنائیں، یہ فیکٹس فگر میرا ضروری تھے، یہ ہمارے یہ آئی اوپننگ ہے، یہ سیلف ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو۔ نئے سال میں مجھے خدا کہہ رہا تھا، کل ہم دعا میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس سال اس موبائل کی ایڈکشن کو توڑوں گا۔ میں چرچ کے لیے 30 سیکنڈ کی دعا کر رہا تھا، خدا کہہ رہا تھا میں اس سال اس موبائل کی ایڈکشن کو توڑوں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ بولے میں کوشش کروں گا۔ موبائل ہے آپ کے پاس، پکڑیں تو نکالیں میں موبائل، ایسے بلند کریں، بولے میں اس موبائل کی ایڈکشن کو توڑوں گا۔ آمین۔ خدا میری مدد ضروری کام کے لیے کریں اس کا استعمال، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ضروری ہے، لیکن خدا کے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ ضروری بھی ہے اور اہم بھی۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے نہ واقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے، نیا معجزہ کرنا چاہتا ہے، نئی جاب مہیا کرنا چاہتا ہے، نئے طور پر مسائل حل کرنا چاہتا ہے، ایک نئی سوچ عطا کرنا چاہتا ہے، بیابان میں راہ نکالنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے صحراؤں میں ندیاں جاری کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم فائنینشلی گرو کریں، لیکن کہ میں پھنس گیا، بٹوا نہیں نکل رہا۔ Make your giving a new turn. Hallelujah. آمین آمین آج ضروری سی آمین۔ دیکھ لیں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں، خدا نے کتنے رکھا ہے، خدا کو کہاں ہونا چاہیے، کر کے دیکھیں، نیا بنائیں اپنے آپ کو، اپنے ایٹیٹیوڈز کو پریکٹیکلی نیا بنائیں، چیک کریں، آزما کے دیکھو، آزما کے مطلب چیک کریں، ٹیسٹ کریں کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہر خدا کے لیے زوردار تعریف۔